اللہ سے ڈرتے رہو، جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ لفظ آپ اور تم دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، پر اس سے بولنے والے کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ استاد بادشاہ نہیں ہوتا مگر اپنے طلباء کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی رات ہوتی ہے۔ اللہ میں قبر کے عذاب سے بچائے۔ جہاں زمین نہیں کانپتے وہاں زمین کانپ اٹھتی ہے۔ اور ہماری بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہمیں رونا تکیوں پر آتا ہے، سجدوں میں نہیں۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ خود کو اللہ کے راستے میں سونپ دو، پھر چمکتی ہوئی تقدیر دیکھو، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اپنے رب سے رو رو کر مانگ لیا کرو، وہ کسی کے رونے پر ہنستا نہیں ہے۔ آج کی بات، رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے، اور کچھ خاموشی سے اپنے ہو جاتے ہیں۔ کسی کی تہجد بھی کام نہیں آتی، اور کسی کی غذا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ بات ساری نیت کی ہوتی ہے۔ زندگی کی ٹھوکر بہت نرالی ہے، جب بھی لگتی ہے کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہے یا پھر کچھ سکھا جاتی ہے۔ اپنے خلاف باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو۔ شور کھلاڑی نہیں، تماشائی کرتے ہیں۔ کھلاڑی تو صرف کھیلا کرتے ہیں، اور آپ کھلاڑی ہو، تماشائی نہیں۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ قبر اور قدر کبھی جیتے جی نہیں ملتی، مرتے ہی قبر دیار اور قدر لاجواب۔ تم دنیا میں ہر شخص سے جیت سکتے ہو، مگر اس شخص سے کبھی نہیں جیت سکتے جو تمہارے لیے جان بوجھ کر ہار جائے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ وہ لوگ اکثر بدل جاتے ہیں جنہیں حد سے زیادہ عزت اور وقت دیا جائے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ کچھ مردوں کا جنازہ پہلی بار انہیں مسجد لے جاتا ہے، اور کچھ عورتوں کا کفن ہی پہلی بار انہیں پردہ کرواتا ہے۔ کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشیاں توڑ کر لفظوں سے تمہاری دھچکیاں اڑا دے۔ مساجد میں رہ کر اپنی جوتیوں کی فکر میں رہنے سے گلیوں میں آوارہ پھرتے ہوئے خدا کو یاد کرنا بہتر ہے۔ زندگی میں ہر موقع کا فائدہ اٹھاؤ، مگر کسی کے بھروسے کا نہیں۔ اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لے کہ اس کی جہالت اس کی تنہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ محبت دو بے وقوفوں کے درمیان ایک معاہدے کا نام ہے۔ دونوں میں سے جسے عقل پہلے آ جائے وہ بے وفا کہلاتا ہے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ نہیں، میرا رب راستہ بنا دے گا۔ ممکن ہے جسے تم برا سمجھتے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ لوگ رشتے چھوڑ دیتے ہیں لیکن بحث نہیں چھوڑتے۔ جاگنے کی بہترین جگہ اپنا گربان اور رہنے کی صحیح جگہ اپنی اوقات ہے۔ شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک گیدڑ کیا سوچتا ہے۔ عرش والے سے رابطہ مضبوط ہو تو فرش والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر کسی بہن یا بیٹی کو تمہاری وجہ سے راستہ بدلنا پڑ جائے تو گلی کے کتے اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ مشکل جائے چھوٹی ہو یا بڑی، اپنوں کو پہچاننے میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے، دنیا کی خوبصورت ترین چھاؤں ماں ہے۔ انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ لوگوں کو حق بات بھی وہی پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ بابا جی کہتے تھے، پتر دل صاف نہ ہو تو صرف ماتھے پر محراب نہیں داغ ہوتا ہے۔ پردہ عورت، غیرت مند بھائی، غیرت مند شوہر اور غیرت مند باپ کی نشانی ہے۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کریں۔ آج زندہ انسان سے
کوئی وفا نہیں کرتا، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے کون دعا کرے گا؟ میں نے کچھ لوگ لگا رکھے ہیں اپنی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کے لیے، تنہا کچھ بھی نہیں مگر کام بڑی ایمانداری سے کرتے ہیں۔ جب کسی سے اعتبار ہی اٹھ جائے تو پھر اگلا بندہ قسم کھائے یا زہر، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خوشیاں بانٹنے کی کوشش کیا کرو، نفرتیں تو ویسے ہی عروج پر ہیں۔ بعض باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتہ مر جاتا ہے، اور اگر دل میں رکھ لی جائیں تو انسان خود ہی مر جاتا ہے۔ اس شہر میں کتنے چہرے ہیں، کچھ یاد نہیں سب بول گئے۔ ایک شخص کتابوں جیسا تھا، وہ شخص زبانی یاد ہوا۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود بنا لیتا ہے۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے روزگار چھوڑ سکتی ہے؟ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی غلطیوں کو برداشت کرنے میں ہے۔ اگر بے معنی انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ عزت دو لیکن اتنی بھی نہ دو کہ اپنی بھی کوئی عزت نہ رہے۔ شکر ہے کہ موت سب کو آتی ہے، ورنہ امیر تو اس بات کا بھی مذاق بنا لیتے کہ وہ غریب تھا اس لیے مر گیا۔ جب تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری کا حصول ہو تو معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں، رہنما نہیں۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق ہی بھول جاتا ہے۔ اپنے جسم کے وقار کے لیے اپنا سر اونچا رکھیں، اور اپنی ذات کے وقار کے لیے اپنی نظر اور لہجہ ہمیشہ نیچے رکھیں۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن وقت کے ساتھ اپنوں کا ضرور پتہ چل جاتا ہے۔ انسان کا غصہ بھی عجیب ہے، وہ اپنے سے بڑے اور طاقتور کے سامنے کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن اپنے سے چھوٹے اور کمزور پر غصہ کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے پہلے پڑوس میں دیکھ لیجئے، اگر کوئی حاجت مند ہو تو آٹے کی بوری پہلے دیجئے۔ ان کا کس نے سوچا ہے جن کا مغرب کے بعد روزہ ہے؟ زندگی میں موقع دینے والوں کو دھوکا اور دھوکا دینے والوں کو موقع کبھی نہ دینا۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ پہلا سجدہ اگر اس کی چاہت کا کرو گے تو دوسرا سجدہ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ خدا سے یہ نہیں بولا کہ لازمی دے دے، اٹھا کے ہاتھ بس اتنا کہو جو تیری رضا۔ دنیا میں سب سے بڑی خیانت اپنی سرزمین سے غداری ہے۔ اگر التجائیں رد ہوتی تو اللہ یہ کبھی نہ فرماتا مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اے اللہ، جنت کے ہجوم میں ان کے ساتھ رکھنا جن سے ہم محبت رکھتے ہیں۔ تم تعلق رکھو تو صحیح اس سے، وہ الجبار ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔